کہتے علم بھی ایسے ہی ہے، کتنے ہی جہالتوں کا اندھیرا ہو، ذرا سا علم کے چراغ جلاؤ، جہالت شکست کھا جائے گی، علم کا بول بالا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد جمال العلم نشر، حضرت کا ارشاد، کسی اور کا نہیں ہے، مولا کائنات کا۔ ہر چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے، علم کی خوبصورتی ہے نشر، اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اسے لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے؟ اتنا بڑا مدرسہ دیا ہے، حوزات ہیں، مراکز ہیں، مدارس ہیں، جو دفاعی حیثیت رکھتے ہیں ابلیس کے لشکر والوں کے سامنے۔ ہر طریقے کے وسوسوں سے، بد فکریوں سے، بد احتیاطیوں سے، بد عقیدگی سے، ہر طرح کے دشمن سے بچانے کے لیے یہ سارے قلعے ہیں جو مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ خون جگر سے زندگیوں کو پروان چڑھانا صاحبان علم کی سیرت ہے۔ اٹھ کے کھا پی کے ہاتھ پوچھ کے جانا اور ہے، زندانوں میں اپنے خون سے کتابیں لکھنا اور ہے۔ حکومتوں کی ہواؤں کے سامنے جھنڈوں کی طرح جھولنا الگ ہے، بادشاہ نے وقت کو اپنی چوکھٹ پہ بلانا یہ علماء حق کا اتباع ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، یہی گھر ہے، دور جانے یہی مسجد ہے، یہی محلہ ہے۔ آج تو بڑی آسانی سے سب نام لے رہے ہیں، اس دور میں گلدستے میں علی ولی اللہ کہا۔ یہ طاقت آئی کہاں سے؟ اس علم کی برکت ہے جسے علم اہل بیت کہتے ہیں۔ حکومتوں کے اقتدار والوں کے گن گانا الگ ہے، اہل بیت کے لیے کھڑے ہونا الگ ہے۔ اور ہر دور میں ایسے علماء نہیں، آج بھی ہیں، آج بھی آپ دیکھ لیں، بڑی بڑی طاقتیں ایک طرف ہے، علماء حق ایک طرف ہے، بدتینت افراد ان کی کیا معرفت رکھیں جو میدان جہاد میں کھڑے ہو کر بڑی سے بڑی طاقت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم سید سجاد کے غلام ہیں۔ ہم ثانی زہرا کے غلام ہیں، جو حکومت کے ایوان میں فتح حسین کا اعلان کرے۔ یہ برکت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی سے گزرا وقت نہیں کہ کسی تفصیل کو بیان کیا جائے، حضرت کے طویل حدیث کے درمیان کا حصہ شاہ فرمایا میں فخر کروں گا اپنی امت کے علماء پہ۔ کس پر؟ اپنی امت کے علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں مذہب اہل بیت کے لیے، نام علی کے لیے، مقصد حسین کے لیے، امر ولایت کے لیے، احکام شریعت کی حفاظت کے لیے۔ ایسے ہی علماء، ان پہ میں فخر کروں گا۔ خبردار لا تقسموا عالم، کسی عالم کو جھٹلاؤ مت، ولا ترد علیہ، اس کی بات کو کاٹو مت، ولا تبغضوا، دشمنی مت کرنا اس سے، احبوا، محبت کرنا،
فإن حبهم اخلاص بغضهم نفاق. علماء دوستی اخلاص کی نشانی ہے، علماء کا بغض منافقت ہے. پیغمبر کی حدیث ہے بغضهم نفاق، منافق کی نشانی ہے جو علم کا بھی دشمن ہے، عالم کا بھی دشمن ہے. سال گزشتہ اور اس سے پہلے کے سال میں امام صادق علیہ السلام یہ حدیث اسی مجلس میں بیان کی کہ جناب سلمان کا ذکر ہوا. آج سوال کیا گیا اتنا کیوں سلمان کی منزلت و مقام آپ کے نزدیک ہے؟ ارشاد فرمایا 3 خصلتوں کی بنا. ایک، ان کی اپنی خواہش نفس نہیں تھی، جو تھا علی کا حکم تھا. بہت دعوے محبت کے ہوتے ہیں، اپنے نفس کو تو قربان کر کے بتاؤ. رائے سلمان اور ابو ذر آج بھی ہے، رائے کمیل اور عمار اور بسم آج بھی ہے. ذرا ظرفیت تو پیدا کیجئے، ان سے آگے بڑھنے سے تو رہے، تو ان سے آگے تو بڑھ نہیں سکتے، سند تو آپ دے نہیں سکتے. لیکن کس کے دل میں کتنا اخلاص ہے پردہ غیب دیکھ رہا ہے. آسانی سے دعوے تو سبھی کی زبانوں پر ہے، وہ تو میزان الاعمال کے پاس اعمال کا وزن پتا ہے کتنا ہے. اپنی خواہش کچھ نہیں سوائے امر مولا کائنات، جو علی کا حکم وہی سلمان کی خواہش. دوسرے، علم دوست علماء دوست. یہ صفت امام نے بتائی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، عام نہیں کہہ رہے ہیں، کسی اور نے نہیں کہا، امام فرما رہے. علم دوست ہے کیونکہ حدیث میں یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم دوست بنو. اس سے ہٹ کے بننے جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. اور کریں تیسرے، غرباء و فقراء کو چاہنے والا. محفل میں کوئی آ جائے صاحب حیثیت تو آپ اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں. جب علم نہیں ہے نا، علم ہوتا تو کیسے مساویانہ نگاہ ہوتی، یہ کردار پیدا ہوتا. علی والوں کا کردار بہت بلند ہے. پیغمبر نے پہلے ہی آگاہ کر دیا آخر زمانہ میں ایسا دور آئے گا میری امت پر، الا امتی یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب. لوگ بھاگیں گے علماء سے جیسے بکریاں بھیڑیے کو دیکھ کے بھاگتی ہیں. گوسفند. اور جب ایسا ہو تو یاد رکھنا برکت ان کے درمیان سے اٹھ جائے گی. غور کریں یار، بہت انسان چاہتا ہے کہ کمائے، پہلے ان چیزوں کو تو دیکھے، معنویت کو تو دیکھے کہ آخر کس خطا کی بنا پر برکت درمیان سے اٹھ رہی ہے. ظالم و جابر اللہ مسلط کر دے گا ان پہ، اور دنیا سے اٹھیں گے تو بے ایمان اٹھیں گے، با ایمان نہیں اٹھیں گے، بے ایمان اٹھیں گے. یہ نتیجہ نکلتا ہے علم دشمنی کا، عالم دشمنی کا. کیوں؟ انسان کو اہل بیت نے علم سے نوازا، اور جو علماء اپنی زندگیاں صرف کرتے ہیں ان کا اجر دنیا کیا دے گی، شہزادی کونین دے گی. بس آخر کلام وقت ہوا میرا ندیدہ نگران. امامی کی حدیث چھٹے باب کی آیت کریمہ کے سلسلے میں 3 طبقے کی پوری تفسیر رہ گئی، اسے چھوڑ دی انشاءاللہ کسی اور کسی آیت کے ذریعے. الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب.
حضرت کی حدیث ہے چھٹے باب کی، یعلمون ہم اہل بیت کی ذات ہے، جس کے پاس علم ہے۔ الذین لا یعلمون یہ ہمارے دشمن ہیں جن کے پاس جہالت ہے۔ یاد رکھنے کتنے ہی معلومات کیوں نہ ہو، اگر اہل بیت کی محبت نہیں تو سب سے بڑا جاہل ہے۔ اہل بیت کی محبت نہیں ہے سب سے بڑا جاہل ہے، کیونکہ علم آتا ہی ہے علی کے گھر سے۔ اور اولو الالباب ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے شیعہ ہیں۔ کسے کہا امام نے صاحبان عقل کون ہے؟ ہمارے چاہنے والے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ قوم مردہ ضمیر نہیں ہے، زندہ ضمیر ہے۔ نہ بولنا غفلت کی علامت نہیں ہے، وقار کی نشانی ہے۔ ہر وقت بولا نہیں جاتا، ہر وقت خاموش رہا نہیں جاتا، ہر چیز وقت میں اچھی لگتی ہے۔ انسان کو وقت شناس بھی ہونا چاہیے، مردم شناس بھی ہونا چاہیے، جوہر شناس بھی ہونا چاہیے۔ سماج والے وہاں گفتگو ختم ہوئی، چونکہ آیت یہ سورہ نمبر کی نویں آیت تھی، پوری آیت نہیں پڑھی ہم نے، آخری ٹکڑا اور آخری جملہ لیا۔ اصل پوری آیت سے متعلق قصہ بیان ہوا، اسے سن لیں، کیونکہ جہاں فضیلت کی بات آئے کوئی آگے بڑھ جائے تو ملوم ہے۔ جہاں علی کی فضیلت ہو کھل کے بیان کرو۔ اور یہی آیت، اسی آیت، رات کا سناٹا، مسجد کوفہ سے نکلے، کمین ساتھ ہے، ظاہر ہے امام کے اسرار کے جاننے والے۔ آج بھی ہم سب وہ دعا پڑھتے ہیں جو جناب کمین کے نام سے مشہور، کیسا ان کا مزار ہے۔ حدیثان جنابی بادشاہوں کے نام مل گئے، علی کے غلاموں کے تذکرے کیا نشانیاں بھی باقی ہے۔ کیا عالم ہے۔ ایک مرتبہ گوشے سے بڑی دلسوز آواز آئی، امن ہوا کام کچھ انا الى آخر آیا، پورا یہی جملے کے ساتھ ان کے دل میں یہ خیال آیا، اے کیا پیاری آواز ہے، کیا بہترین قاری ہے، کتنے اچھے انداز میں قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ ادھر خیال آیا، حضرت نے کہا بڑا تعجب ہو رہا ہے تمہیں، واقعہ تو بھی آگے ہے کہ جملہ آپ کر دوں، خیال کہاں آیا؟ زبان پہ نہیں، دل میں آیا۔ کم سے کم اتنا تو عقیدہ رکھ لو کہ جو بول رہے ہو تو سن ہی رہا ہے میرا امام، جو سوچتے ہو اس پہ بھی نگاہ امامت ہے۔ اتنا تو اعتبار رکھو۔ تمہیں بڑا تعجب ہو رہا ہے، پکا جہنمی ہے یہ ملعون، پکا جہنمی ہے یہ شخص۔ اب کیا کہتے ہیں؟ انہیں اور حیرت ہوئی، جیسے رات میں عبادتیں کرنے والا اور رو رو کے قرات کرنے والا، تو خبردار یہ نہ سمجھے قرات اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد گیا، نہیں، سب کچھ ہے، قبولیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ ایسے نتیجے نہ نکالیں۔ کئی لوگ واقعات سے غلط قضیے ترتیب دے کے نتیجہ غلط نکالتے ہیں، بجائے اس کے جس راستے سے لانا ہے دین میں اسی راستے سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث کا فقرہ ہے، میرا نہیں ہے۔ دین میں جس راستے سے لانا ہے اس راستے سے خارج مت کرو لوگوں کو۔ اس لیے امام کا ارشاد ہے، ہم سے قریب لاؤ، ہم سے دور مت کرو۔ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کرے
اس بندے پر جو ہمارے عمل کو زندہ کرتا ہے. اور تعجب ہوا، دن گزر گئے، بات آئی اور گئی. جنگ نہروان، جمل، صفین اور نہروان، پیغمبر کی پیشن گوئی پوری ہوئی، تینوں کروڑ سے جہاد کیا. اب جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، حضرت کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، آپ نے تلوار کی نوک سے ایک لاشے کو بتایا، ایک مردار کو. کیسے پہچانتے ہو؟ یعنی میں نہیں پہچانتا ہوں کون ہے. کہ یہ وہی قاری ہے جو صلاۃ طرف طرف کے قرآن پڑھ رہا تھا. فوراً قدموں پہ گر گئے. کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اب میں نے سمجھا کہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن ناطق سے مقابلہ کر رہا. قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے اس کے لیے جس کے دل علی کی محبت ہے. دل میں بغض علی ہے، زبان پہ قرآن ہے، قرآن خود لعنت کر رہا ہے ایسے پڑھنے والے پر. ایک یہ خوارج جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور ایک شمع عاشور حسین کے ساتھ قرآن کو پڑھ رہے ہیں کہ جس کے لیے روایت نقلیں ہے. دنیا کا دوی النحل، ایسے لگ رہا ہے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ بنا رہی ہے. بین راکع وساجد وقائم وقاعد، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے. کیوں؟ جلوے خدا حسین نور خدا ہے، دیکھ دیکھ کر آیتیں پڑھ رہا ہے. ایک وہ ہے اور ایک یہ ہے. یہاں ایسا قرآن پڑھنے والے کہ میرا امام گواہی دے رہا ہے، کن تفاضلا تختم القرآن بلیلۃ واحدہ. ابھی تمہاری وہ فضیلت ہے کہ ایک رات میں تم قرآن ختم کرتے تھے. یہ حسین ابن علی کا ارشاد ہے. کیسے کیسے چاہنے والے مسلم ابن اوسجا جو ایسا عظیم واحد جب گھوڑے سے گرا ہے تو حبیب نے کہا مسلم. مجھے معلوم ہے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، پھر بھی یہ طریقہ ہے، کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. یہ سننا تھا کہ اسی کا لحاظ نہیں. میری کچھ وصیت نہیں ہے، میری کچھ وصیت نہیں ہے، بس میرے غریب امام کا خیال کرنا. اللہ اللہ یہ چاہنے والے تھے اور وقت آ کے حسین نے کہے واقعی سے آئے کوئی نہیں ہے، میں اکیلا رہ گیا. میدان کی جانب دیکھ کر آواز لی، کہاں ہو میرے شیرو؟ اللہ اکبر. ابھی گانے گرامی اربعین قریب ہے، اربعین قریب ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ اس غریب کے قبر پر. اللہ اللہ. اور پھر عالم یہ ہے بے کفن کے پاس سے اور ساری دنیا کو کفن مل رہا. بس دو تین جملے ہیں، مجلس ختم ہوئی. اللہ اللہ
غور کریں ایک ایک سے رخصت ہوئے بیٹے سے فرمایا ولدی بدنشیتی امت اللہ فکل منا بیما تولینا وندرو اے میرے لال میرے چاہنے والوں سے میرا سلام کہنا. آج ساری دنیا میں آزاداری ہو رہی ہے اور یہ بڑھتے رہے گی، یہ بڑھتے رہے گی. کیوں؟ یہ حسین کے سلام کا اثر ہے. ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ سلام کیوں کرتے ہیں؟ یعنی سلام کرتے ہیں جس کے معنی یہ خدا آپ کو سلامت رکھے. تو یہ سلامتی کی دعا کون دے رہا ہے؟ جس کا گھر اجڑ گیا، جس کی اولاد ماری گئی. اللہ اللہ. بس رخصت ہوئے چلے، مجلس ختم ہوئی. میرے لانا کے لیے سارے سلام ہے. انہی کی مجلس کا اختتام وہ پڑھا کرتے تھے نقل کر کے کہ جب رخصت ہو کے در خیمہ پڑھا سکینہ نے دامن کو پکڑا. خدا کے بیان کیا تھا اپنے ذکر کرنے والے کے خواب میں تو میری مصیبت بیان نہیں کرتا. مولا میں آپ کی مصیبت بیان کرتا ہوں، ہر شہادت بیان کرتا ہوں. کہا نہیں تو میری مصیبت بیان نہیں کرتا. کہا مولا آپ ہی بیان کریں. کہا سنو روز عاشور تیرے ایمان پر ہر طرح کی مصیبتیں ڈالی گئی. ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت ہوئی، لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ تھی جب میں رخصت آخر کے بعد خیمے کے گھر میں آیا، سکینہ کے دامن بدل لیا، سکینہ سے دامن چھڑایا. آگے بڑھ کے کہا یا بتا اس تصور کے لیے اللہ الہی تکل اے بابا آپ بھی مرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب ہم کس کی بنا میں ہے؟ اب ہم کس کی بنا میں ہے؟ نیچے اتر گئے، سینے سے لگایا، بیٹی سے رخصت ہوئے. آخری جملے ہیں، مجلس ختم ہوئی، حسین کی شہادت ہو گئی. خیمے جل گئے، بیویوں کی چادریں کھل گئی، بچوں کو تماچے لگائے گئے. اب جو 11ویں کی صبح آئی ہے بیٹا جالا اٹھ لائے گئے. بچے کا من بیویوں کے ہاتھ بندے. میرا ایمان کہاں ہے؟ زینب سلام اللہ علیہا ثانی بہرا اب دیکھ رہی ہے میرا بھتیجا نظر نہیں آ رہا، میرا بھتیجا نظر نہیں آ رہا. میرا بھتیجا کہاں ہے؟ یادگار بن کے نہیں آ رہا ہے. ڈھونڈتی ہوئی چلی تو اب دیکھا گانا میں خط لگا کے پاس لاشیں بے سر کے پاس، اس حسین کے لاشیں کے پاس میرا امام کھڑا ہے. سید سجاد کھڑے ہیں، چہرہ سرخ ہے اور بدن کاپ رہا ہے. آگے بڑھی ایک جملہ گا اللہ اللہ